اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج بھی موضوع نکاح ہے اور اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے جو ARY نیٹ ورک کوشش کر رہا ہے، اویئرنیس دے رہا ہے اور وہ انفارمیشن پہنچا رہا ہے آپ تک جو انتہائی از حد ضروری ہے کہ پولیو کس قدر خطرناک مرض ہے، اور ہماری جو جنریشن ہے، جو بچے ہیں، ان کو معذوری کی طرف لے کے جانے میں پولیو کا کیا کردار ہے، اور پولیو سے بچانا ہماری ذمہ داری اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قوم کے ان بچوں کو محفوظ رکھیں، اور وہ اس طرح کہ یہ جو آپ کے لیے ٹیمیں آتی ہیں آپ کے گھروں پر اور باقاعدہ طور پر یہ آپ کو کنوینس کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لا علمی کے سبب وہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غیر شرعی چیز ہے، یا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو اب ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں جناب بچہ بیمار ہے، اس کو ہم نے پلا دیے قطرے۔ اس حوالے سے یہ اگر پلائے بھی جا چکے ہیں، بچہ اگر بیمار بھی ہے اور اگر دوبارہ اس کو پلا دیے جائیں گے پولیو کے قطرے، تو یہ جان لیجئے کہ اس میں بچے میں قوت مدافعت کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی کہ دیگر بیماریوں سے بھی لڑنے کی اس میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس بات کو بالکل آپ ذہن نشین کر لیں۔ پھر وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں وہ ہم جو ہے اس سے اگر استعمال نہیں کریں گے تو شاید ہمارا بچہ صحت مند رہے گا، اور یہ تاثر جو ہے پاکستان اور افغانستان میں تاحال موجود نظر آ رہا ہے، جس کے سبب آج بھی پولیو کے جو مریض ہیں اگرچہ اس کی تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن ان دو ممالک میں آج بھی موجود ہے۔ تو پولیو کے خاتمے کے لیے آپ کو بھی فعال ہونا ہوگا، ایجوکیٹ کرنا ہوگا اپنے گرد و پیش اور اطراف و اکناف کے لوگوں کو، چونکہ جب لوگ منع کرتے ہیں تو وہ جو ٹیم جو آپ کے بچوں کو تحفظ دے رہی ہے پولیو سے، اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی سمجھ لیں کہ جنریشن کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ تمام لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آیا یہ جو ضروری امر ہے اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور پولیو کا خاتمہ کتنا ضروری ہے پاکستان سے، تاکہ ہمارا جو کل ہے، ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو، صحت مند ہو، اور ہماری جنریشن جو ہے ایک صحت مند جنریشن کے طور پر مستقبل میں اپنے امور انجام دے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جن کا براہ راست قرآن کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ وہی آپ کا حوالہ ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہو، قرآن کی تدریس ہو، قرآن کے پیغامات ہوں، وہ پوری دنیا میں پہنچانے کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے مفتی صاحب آپ کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، توجہ دی جاتی ہے۔ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیجیے گا، اور اس کے ظاہر جو اثرات ہیں وہ کسی قوم کے بچوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں قبلہ رئیس بھائی، بات یہ ہے کہ ایک باپ نا بڑی جد و جہد کرتا ہے، اوور ٹائم بھی کرتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کیوں کر رہے ہو، تو اپنے بچوں کی خاطر، ٹھیک ہے نا، بچوں کے مستقبل کی خاطر، کہ جب یہ بڑے ہوں تو اپنے پاؤں پر آسانی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یعنی والدین اپنے بچوں اور بچیوں کی مستقبل کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کبھی ذرا سا بیمار ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا، خود بیمار ہو جائیں تو بندہ لاپرواہی کر دیتا ہے کہ یار کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن بچوں کے معاملات میں لاپرواہی نہیں کرتا، بلکہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا ہے کہ فوراً اس کا سد باب ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پر آپ اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں کہ کل کلاں ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ اپنے مقام پر کھڑے رہیں ہر ایک حوالے سے، اور معاشرے میں سروائیو کر سکیں، تو اسی طریقے سے، کیونکہ بچوں کو تو کچھ نہیں پتا نا،
اب بچے تو جانے سے رہے کہ جی ہمیں پولیو کے قطرے پلوا دیے جائیں، صحیح بات، تو وہ والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلوائیں۔ اچھا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، ایسا نہیں کہ آپ کو در ٹھوکریں کھانی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو لائنوں میں لگنا ہے، آپ کے دروازے پر نوک ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے بچوں کو بچوں کو اٹھا کر ان کے پاس لے جانا ہے اور پولیو کے 2 قطرے پلوانے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ کہا نا کہ 2 بوند پاکستان کی خاطر، میں کہوں گا کہ 2 بوند اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر۔ تو لہٰذا اس میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر ایک کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور پلوائیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ پلوانے چاہیے یا نہیں، اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، مجھے میری والدہ نے بتایا کہ تجھے ہی پلائے ہیں، آپ نے بھی پیے ہوں گے، حضرت نے بھی پی ہوں گے، تو مطلب یہ کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ یعنی ماضی میں، یعنی پاسٹ میں تقریباً پاکستان سے بھی اکا دکا کیسز آتے تھے اور ختم ہونے کے قریب تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں پھر سے کیسز کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب پیرنٹس کو اپنی اپنی ذمہ داری اپنے بچوں کے حوالے سے ادا کرنا چاہیے۔ بہت اچھی آپ نے 2 بوند پاکستان کے لیے، 2 بوند اپنے خاندان کے لیے، اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی کہ والدین جو ہیں ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بالکل، اور جس طرح ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی کفالت کریں، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کریں، ان کا نان نفقہ جس طرح والدین پہ والد صاحب پہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح تربیت کرنا بھی ان پہ واجب ہوتا ہے، پھر صحت کے حوالے سے ان کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو جس طرح باقی ساری کیفیات میں اپنے بچوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، تو ہمیں صحت کے حوالے سے اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جب فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، یعنی آپ کو ویکسین خریدنی نہیں ہے، آپ کو مشقت نہیں کرنی، بلکہ فری میں آپ کے دروازے پر آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال سے اس اقدام پر نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا، کہ آپ کو میرے بچے کی فکر ہے کہ آپ میرے دروازے تک آئیں، آپ نے وقت نکالا، اتنی دھوپ کے اندر، اتنی پریشانی کے اندر، موسم کے اثرات سے آپ لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تاکہ ہمارے بچے کو سیکیور کر سکیں۔ اور پھر جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مفتی صاحب نے بھی پولیو کے قطرے پیے، آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، پوری دنیا میں ان کا تبلیغی دائرہ کار ہے اور پوری دنیا میں لوگ ان کو دیکھتے سنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کل کا بچہ آج کتنا بڑا آدمی ہے، اور آج کا بچہ کل کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اس سے دین کا کتنا بڑا کام لیا جا سکتا ہے، اس سے قوم کے لیے کتنی ساری خدمات دی جا سکتی ہیں، ملک کے لیے کتنا بڑا اثاثہ بن سکتا ہے وہ۔ تو آج اگر ہم نے اس کو سیکیور کیا تو انشاءاللہ کل جو اس کا صرف وہ بچہ سیکیور نہیں ہوگا، صرف ایک خاندان نہیں ہو سکتا، پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بن سکے، تو اس میں لازمی اپنا کردار ادا کرنا۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، 2 بوند پاکستان کے لیے، 2 بوند اپنے خاندان کے لیے، پولیو کے خاتمے کے لیے آپ ضرور کوشش کریں، اور جن لوگوں کو معلومات نہیں ہے اس حوالے سے ان کو یہ معلومات پہنچائے تاکہ ہمارا مستقبل جو ہے محفوظ ہو سکے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، نکاح ایک بار پھر آج ہمارا موضوع ہے، چونکہ موضوع کی اہمیت ایسی ہے اور اس میں جہتیں اتنی ہیں کہ اس کے حوالے سے سوالات قائم کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے پریویس ویک میں بھی اس کو شامل کیا گیا اور کرنٹ ویک میں بھی آپ اسی موضوع پر سلسلہ کلام دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اسلامی معاشرے کا ایک ایسا رکن ہے نکاح کے جس کے بعد جو ہے وہ خاندان سازی کے حوالے سے ایک اور گھر اور گھرانے کی تکمیل اور تشکیل کے حوالے سے ایک انتہائی اہم چیز ہے، اس کو حدود و قیود کے ساتھ اسلام نے جس طرح اس کو جائز قرار دیا ہے، ورنہ تو ہم زمانے جاہلیت میں بھی دیکھتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جو تاریخ میں موجود نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز بہت ضروری میں جاننا چاہوں گا، مفتی صاحب فرمائیے گا اس پہ، جس طرح آج کل ہم تھیلیسیمیا کے حوالے سے اویئرنیس دیکھتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا رشتہ طے کرنے کے حوالے سے بھی اس کا بتانا بہت ضروری ہے ان چیزوں کا؟ شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کچھ اشارت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ اس میں تھوڑی تمہیدی گفتگو ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف ہم جو کر رہے ہیں للہیت کر رہے ہیں، بالکل للہ، ٹھیک ہے، اس میں یعنی کوئی یعنی یوں سمجھنے کہ فتوے کا عنصر یہ چیز نہیں ہے، ایک اویئرنیس کے لیے ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی یا ہماری بہنیں اس مرض میں ہیں، تھیلیسیمیا میں یا مختلف ڈیزیز میں ہیں، ڈیفرنٹ وائرسز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ رئیس بھائی میرے پاس ایک بچہ اور ایک بچی ایک شخص لے کر آتے تھے اور وہ روتے تھے، یعنی دونوں بچے جو اسی تھیلیسیمیا میں تھے اور بالآخر ان کا انتقال ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے والدین کو، بچوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نہ کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہو تو احتیاط ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اسلام پریفیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ذہن میں مختلف اوہام یعنی وہم پال لیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ احتیاط مینز فقط احتیاط، وہم پالنا نہیں ہے کہ اس کو بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہ وہم پالنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط کا ایک عظیم فلسفہ کہہ لیجئے یا اس کے نتیجے میں یوں سمجھ لیں کہ المیہ جو ہوتا ہے کہ آدمی بعض اوقات کسی بھی معاملے میں جب ایک طرف احتیاط کرتا ہے تو اس احتیاط کے چکر میں بہت سی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ بالکل میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی خاندان کے خاندان بگڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس احتیاط کے چکر میں وہ لڑکا یا لڑکی ہو، اس کے لیے بڑے مسائل کا سامنا انہیں خاندانی طور پر بھی اور معاشرے میں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو ذرا سا ذہن میں رکھیں۔ اچھا، آج کل فی زمانہ آپ دیکھیں کہ بایولوجیکل وار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طریقے سے پریویس جو ڈیزیزز ہیں یعنی تھیلیسیمیا ہے یا ڈیفرنٹ وائرسز ہیں یا الرجیز ہیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں میرا جو نقطہ نظر یہ ہے، ایک ظاہر ہے کہ مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کیونکہ اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا انہیں خاص طور پر یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ان کو تو کروانا چاہیے، لیکن جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹنکٹ کنڈرز جو دور کے رشتہ دار ہیں، میں کہتا ہوں ان کو بھی کروانا چاہیے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، اچھا لڑکی صحت کے حوالے سے صحیح ہے یا نہیں، یہاں تک کہ بعض خاندانوں میں لمبی یا درمیانہ قد یا چھوٹا قد یہ بھی دیکھا جاتا ہے، صحیح ہے، تو ساتھ ساتھ میں صحت کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ اسی طریقے سے لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب ایک شخص ہو، اچھا کماتا ہو، ساری چیزیں، تو ساتھ میں صحت کے حوالے سے بھی دیکھ لینا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک اشارہ کروں گا، یہاں پر میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کر جس کی اولاد ہوتی ہو، جس کے بچے ہوتے ہوں، کہ روز قیامت میں تمہاری اولاد پر فخر کروں گا، تم پر فخر کروں گا، اس لیے کہ تمہارے ذریعے میری امت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صحت کے حوالے سے بھی، اور اس میں خاص طور پر گورنمنٹ جو ہے خاص کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا اصول یا ایسا لائے عمل طے کرے کہ نکاح سے پہلے اگر ٹیسٹ کروا لیا جائے اور اسے ایک ہوانہ بنایا جائے، ایک ٹیسٹ کروا لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس احتیاط کی صورت میں کیوں کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں پھر ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اسی مرض میں ہوتی ہے، اور بالآخر پھر پوری زندگی کوڑنا، اس سے بہتر یہ کہ پہلے ٹیسٹ کروا لیا جائے اور احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ بہت اچھی بات، بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمایا۔ ضرورت تھی ان وضاحتوں کی کہ جو مفتی صاحب نے پیش کی۔ اچھا، وٹا سٹا، یہ بھی ایک بڑا معروف ایک وہ ہے، اصطلاح ہے کہ جو عام طور پر نکاح کے حوالے سے جانی جاتی ہے کہ جناب وٹے سٹے کی شادی ہے۔ اب یہ وٹا سٹا ہے کیا، اور اس کے کیا مثبت اور کیا منفی اثرات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت ہی اہم جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، چونکہ نکاح کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ کھانا کس سے پکوانا ہے،
ہال کون سا کروانا ہے، ڈریس کہاں سے، ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن یہ جو مسائل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس پہ کوئی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں کہ جن بچوں کا نکاح ہونے والا ہے، جس بچی کی شادی ہونے والی ہے، اس کو بٹھا کے کاؤنسلنگ کریں۔ اچھا کاؤنسلنگ تو اس وقت کریں جب خود انہیں کچھ پتا ہو، تو انہیں بھی اس بارے میں نہیں پتا دین کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ ایک ایسا پیارا رشتہ جس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر جس کے لیے آیات نازل فرمائی ہیں، ایسا رشتہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور پورا ایک دلہا اور دلہن کی تربیت کا پورا ایک لائعمل حضور علیہ ساری زندگی کا ساتھ پورا، اور پھر یہ چونکہ ایک یونٹ ہے سوسائٹی کا، ایک نیا خاندان تشکیل ہونے جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے، تو اس کے حوالے سے دین نے بہت بہتر رہنمائی کی ہے۔ کاش ہم اس کی طرف توجہ دیں اور اپنی اولادوں کو اور اپنی جنریشن کو اس کے متعلق اویئر کریں۔ جو ہمارا سوال ہے وہ بھی اسی کیفیت کے اندر ہے۔ جب رشتہ طے کیا جا رہا ہے تو وٹا سٹا جو ہمارے وہاں عرف کے اندر پاکستانی علاقوں میں رائج، اس میں یہ کہ جس خاندان میں بیٹی دی ہے اس خاندان کی بیٹی لے بھی جا رہی ہے، یعنی دونوں طرف سے رشتہ ہو رہا ہے، تو دلہن وہاں جا رہی ہے، جی تو ایک طرف سے بیٹی بیٹا، دوسری طرف سے بیٹی اور بیٹا، ان کا آپس میں رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے وہاں تو ایسا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے پاکستان کے اندر یا دیگر علاقوں میں جو رائج ہے، اس کے اندر باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، ان کا حق مہر الگ سے طے کیا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مستقلاً ان کا نکاح ہے، مستقلاً حق مہر ان کا ادا کیا گیا ہے، شریعت کہتی ہے بالکل، تو شرعاً نکاح درست ہے، نکاح پہ کوئی اثر نہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کے اثرات کا، تو ہمارے وہاں اس کیفیت کو جو اختیار کیا جاتا ہے عموماً ایز اے سیکیورٹی استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں ان کی بچی ہے، ان کے گھر میں ہماری بچی ہے، تو اگر وہاں بچے کو تکلیف ہوئی تو ہم اس کو دیں گے، وہاں کوئی تکلیف ہوئی تو یہاں پہ ہم نے بدلہ لے لینا ہے، تو وہ ہماری بچی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے چونکہ ان کی بچی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اور اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے سب سے بڑا منفی جو اس کا اثر ہے نا وہ یہی ہے کہ جو یہاں پر ہوگا اس کا ری ایکشن دوسرے گھر میں پایا جائے گا، جو وہاں ہوگا اس کا ری ایکشن اس گھر میں پایا جائے گا۔ اسٹیٹس کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ یہاں اگر انبن ہے میاں بیوی کے اندر تو وہاں بھی انبن ہو سکتا ہے، ان کے درمیان انتہائی محبت کا رشتہ ہے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت اچھا ان کا کام چل رہا ہے، بہت اچھی مطلب ان کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن یہاں اگر اس پہلے گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان کوئی نوک جھوک، کوئی خرابی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو لازماً اس کا اثر دوسرے گھر میں اس طرح پڑ رہا ہے کہ وہاں اس لڑکے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی بیوی کو ڈانٹو، تم بھی اپنی بیوی کو مارو، چونکہ تمہاری بہن کو مارا گیا، تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہوا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں اگر اس کی وجہ سے اس کو کسی وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا یا ناراض ہو کر وہاں پر آ گئی، تم بھی اپنی بیوی کو گھر پہ بھیجو، تمہاری بہن جب گھر پہ آئی تم نے بیوی کو گھر پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر انتہائی نوبت اگر طلاق تک آ گئی تو ایک اچھا بسا ہوا گھرانہ اس کو بھی زبردستی وہ طلاق دلوائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو سوسائٹی کے اندر بات چل رہی ہے وہ انتہائی سارے کے سارے منفی اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں، مثبت کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ بدلہ لینا، انتقام لینا، انتقامی کارروائیوں کو اختیار کرنا، حسد کا پیدا ہو جانا کہ جناب اس کا گھر میں تو اتنا اچھی خوشحالی، ہمارے یہاں یہ معاملہ بالکل ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بھائی اور بہن میں بھی حسد ہو جاتا ہے کہ وہاں میرا بھائی جو ہے نا وہ تو اپنی بیوی کو اتنا اچھا رکھ رہا ہے، میرا شوہر میرا خیال ہی نہیں رکھ رہا، وہاں میرا بھائی اپنی بیوی کو گفٹس بھی لا کر دے رہا ہے، یہاں میرا شوہر تو مجھے کچھ لا کر نہیں دیتا، تو وہ ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، خواہشات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک یونٹ ہے جس سے سوسائٹی کے اندر ایک معاشرے میں امن اور سکون قائم ہونے والا تھا، پیار اور محبت اور رواداری کا جذبہ بیدار ہونے والا تھا، اب وہ ایسا رشتہ قائم ہو گیا جس کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں، اور بنیاد کس پر ہے؟ دوسرے کے رشتے پہ بنیاد ڈالی گئی ہے۔ تو شریعت اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتی ہے۔ اگر اس کیفیت میں کیا جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، چونکہ اس سے وہ جو نکاح کے اثرات مرتب ہونے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اولاد ہونی ہے، اولاد کی تربیت ہے، پرورش ہے۔ جب دونوں طرف ناچاقیاں چلتی رہیں گی یا دونوں طرف ایک سرحدی محاذ بنا ہوا ہوگا تو پھر اولاد کا کیا ہوگا؟ اولاد کی کیفیت میں بھی دشمنی پیدا ہوگی، اولاد میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، اولاد کی کیفیت کے اندر پروان چڑھے گی، تو وہ جو رشتے ہیں بجائے اس کے کہ مضبوط اور مستحکم ہو، وہ رشتے کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور ذہنی اور روحانی اور نفسیاتی خلفشار کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کیفیت کے اندر ان رشتوں کو نہ کیا جائے تو بہتر اور مناسب، کیونکہ منفی اثرات زیادہ آ رہے ہیں۔ البتہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جب بات دیکھی گئی ہے ضرور ہمارے معاشرے میں، ہم اگر اس کا مشاہدہ کریں اور اس پر غور کریں تو اگر جھگڑے نہ بھی ہوں تو ذہنوں میں تناؤ ضرور ہوتا ہے، دلوں میں دوری ضرور ہوتی ہے کہ جناب وہاں ایسا ہو رہا ہے، یا دوریاں ضرور پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ
یہ ایک رشتہ جو ہے ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں محبتیں ہونی چاہیے اور اس کو ایک بہت اچھے انداز میں خاندان کی تشکیل کے حوالے سے ہمیں بروئے کار لانا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ جو وٹے سٹے کا جو سلسلہ ہے اس میں بیشتر جو ہم خاندانوں کو دیکھتے ہیں اس میں تنازعات اور تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا حضرت، نکاح کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو ونی اور سوارا راج اس کے حوالے سے فرمائے گا. یہ بھی طریقہ کار رائج ہے مختلف طبقات میں اور ہم ٹرائبز میں دیکھیں تو یہ فرمائے گا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے بھی منفی اور مثبت اثرات کیا ہیں، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. میرے پاس دارالافتاء میں ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ خاتون رو رہی ہیں کہ جی وہ گھر ٹوٹ رہا ہے تو اس کی وجہ سے میرا گھر بھی توڑا جا رہا ہے. میرا گھر بھی توڑا ہے. اور لڑکے کے گھر، بعضوں کا لڑکا نہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے گھر بسانا ہے، اس کے والدین نہیں چھوڑتے کہ تو کتنا غیرت سے عاری بندہ ہے کہ تیری بہن پر وہاں ظلم ہو رہا ہے. وہ تو یہاں پر غیرت نہیں ہے تمہارے اندر. تو جہاں پر نکاح کرتے وقت جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ ذہن یہی ہے کہ وہاں پر بھی ایک جو ہے سرحد بنی ہوئی ہے، یہاں پر بھی ایک محاذ لگا ہوا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ نہ کرے. کیوں؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس رشتے کا مقصد کیا ہے؟ محبت اور رحمت ہے. تو جب آپ اس مقصد کو فوت ہی کر رہے ہیں تو بہتر یہ کہ نہ کریں. لیکن ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ایک طرف اگر کوئی خدا نہ خواستہ لڑائی جھگڑا ہے لیکن وہاں پر ماں باپ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری بیٹی کی طرح، یہ ریئر کیسز میں ہاں یہ ہماری بیٹی کی طرح، اس طرح بھی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برے رواج کی کثرت ہو چکی ہے نا. تو اس طرح جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تو میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ پھر نہ کیا جائے. ٹھیک، اس کی تحسین نہیں کی جائے گی. جی ہاں. اچھا پھر جو آپ نے ونی اور سوارا رواج کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے. دیکھیں عام طور پر والدین اپنے فیصلے اپنی اولاد پر مسلط کر دیں اور ان کی مرضی تک نہ پوچھیں کہ جی بس میں نے کہہ دیا تمہاری شادی یہاں پر ہوگی. اسے عام طور پر ونی کہتے ہیں. اچھا بعض پاکستان کے علاقے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر اسی کو سوارا رواج بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی ہیں لیکن علاقوں میں ناموں کا فرق ہے، ناموں کا ڈیفرنس ہے. اچھا اب اس میں کئی طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ بگاڑ لازم آتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں بھی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر والدین بچپن میں نابالغی میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا کسی سے نکاح کر دیں تو وہ شرعاً لاگو ہو جاتا ہے. اچھا جی ان کے بالغ ہونے کے بعد ولی ہونے کے ولی ہونے کی حیثیت سے. لیکن اگر ولی نہیں ہے اور کسی اور نے کسی کا نابالغی کے عالم میں نکاح کہیں کر دیا تو بالغ ہونے کے بعد انہیں خیار بلوغ رہتا ہے. یہ فقہی اصطلاح ہے، اختیار رہتا ہے کہ وہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد یا لڑکی بڑے ہونے کے بعد چاہے پسند ہے تو نافذ کر دیں، ٹھیک ہے، نہیں پسند تو چھوڑ دیں. لیکن والدین اگر نابالغی میں کر دیتے تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. اچھا اس طرح بھی کیسز آئے ہیں کہ پھوپھی کی خواہش تھی کہ اس بچی سے شادی، خواہش سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ انتقال بھی کر گئی. جی جی پھر کیا اس کا پورا کرنا بھی شریعت لاگو کرتی ہے؟ اس سے پورا کرنا شریعت لاگو نہیں کرتی. اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے لاگو کر دیا جائے، کوئی آڑ نہیں آ رہی. لیکن پسند ہی نہیں ہے، پسند نہیں ہے تو پھر یہ دو پہیے کیسے چلیں گے؟ مسلط کرنے والی گاڑی کیسے چلے گی؟ تو یہ مسلط کرنے والی بات ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد جب بچہ اور بچی ایک سمجھدار ہے تو اب اگر ان پر اپنی مرضی مسلط کریں گے تو وہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں پھر معاملات ہیں. اچھا یہاں پر کئی طریقے سے فساد لازم آتا ہے. نمبر ایک کہ آپ خواہ اپنے یوں سمجھ لیں کہ اپنے حق کا ناحق استعمال کر رہے ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو والد بنایا، محبت میں بچوں کو اپنے اس کا بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ والد، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو والد بنایا ہے تو بالغ ہونے کے بعد آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس پر مرضی مسلط کریں. اور خاص طور پر خواتین کے معاملے میں کہوں گا، بچیوں کے، کہ باپ کہتا ہے میں کیوں پوچھوں اس سے، بڑا بھائی کہتا ہے میں کیوں پوچھوں اس سے، میری مرضی میری اولاد ہے، میں فیصلہ کروں گا، میں آگے حدیث پاک سنانے لگا ہوں. تو ایسا بالکل آپ کو حق نہیں دیا. یہ بہت اہم بات. اچھا یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے نا کہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو یہی کرنی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو اسی لڑکے سے کرنا ہے، یہ لڑکی راضی نہ ہو لڑکا راضی. اچھا اب میں یہاں پر کہتے نہیں دونوں راضی ہیں، والدین راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں یہاں پر کہوں گا
کہ والدین کو چاہیے، کیونکہ میری دارالاسلام میں ایسے مسائل آتے ہیں میں اس سے مشورے دیتا ہوں کہ دیکھیں انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں. اگر لڑکی کا معاملہ ہے تو آپ کو پہلے سے فکر کرنی چاہیے تھی. اب معاملہ آپ کے سر سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. جائیے اس گھر کو دیکھیے، اگر وہ گھر اچھا ہے، دیندار ہے، مناسب ہے، لڑکا مناسب ہے، تو اگر لڑکی کی پسند ہے تو شریعت نے اسے حق دیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس میں انانیت کے مسئلے کو آڑے نہ آنے دیں. اسی طریقے سے لڑکا پسند کرتا ہے تو والد کہے کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. اچھا لڑکوں کے معاملے میں خاص طور پر ان کی والدہ آ جاتی ہیں، نا پالا میں نے یہ کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ پر مسلط کر رہا ہے. تو یہاں پر انانیت کو آڑے نہ آنے دیں. اگر وہ خاندان اچھا ہے تو ٹھیک ہے، راضی ہو جائے اپنے بچوں کی خاطر. اور میں یہاں پر نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں. نکاح تو شرعاً اس وقت منعقد ہو جاتا ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو جائے، مہر کا تذکرہ ہو جائے، مہر مقرر کر لیا جائے، 2 گواہ ہیں تو نکاح منعقد ہو گیا. لیکن یاد رکھنا کہ جس میں آپ کے والدین شامل نہیں ہیں، آپ کے بڑے شامل نہیں ہیں، اس میں برکتیں نہیں آتی ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد ہی وہ جس نے کہا نا کہ وہ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ساری محبت بھیج جاتی ہے اور لڑکا کہتا ہے میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، لڑکی کہتی ہے میں دیکھنی نہیں چاہتی ہوں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ والدین کی سرپرستی نہیں ہوتی. تو میں جانبین سے کہوں گا کہ اپنی انانیت کو آڑے نہ آنے دیں، اور لڑکوں سے کہوں گا، بچیوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہ اپنے والدین کا اس معاملے میں خیال رکھیں. والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کا اس معاملے میں خیال رکھیں. تو جب بالغ ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، اب والدین اگر اس طرح کر رہے ہیں، ناحق کر رہے ہیں تو ناحق استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات آپ تو جبری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جبر کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر آپ جبر سے کر رہے ہیں، لڑکی کو پسند ہی نہیں ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سن لیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. ایک خاتون لڑکی حاضر خدمت ہوئی، اس کی یا رسول اللہ میرے والد ہیں، وہ فلاں جگہ میری شادی کر رہے ہیں اور میں راضی نہیں ہوں. تو آقا علیہ السلام نے اس کے والد کو منع فرمایا کہ اس کا نکاح نہ کیا جائے. کیا بات، کیا بات. اچھا ضمناً میں آپ کی اجازت سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ پریفرنس ان کی یہ ہوتی ہے، ان کی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ جناب بہن کا لڑکا ہے اور بھائی کی لڑکی ہے، یا بھائی کا بیٹا ہے اور بہن کی لڑکی ہے، تو خاندان میں ہو جائے، باہر نہ جائے، برادری سسٹم میں ہو جائے، ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ. تو شریعت اس حوالے سے کیا ہمیں تعلیمات دیتی ہے؟ کیا دیگر مطلب ان لوگوں میں کی جائے یا زیادہ خاندان ہی میں خاندان کے جو رشتے ہیں وہ طے کیے جائیں؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں رہنمائی فرمائیے. دیکھیں اگر خاندان میں مطلب لڑکے بہت کم ہیں اور بعض اوقات لڑکیاں ان کی رشتے نہیں ہوتے، اور آج کل آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ رشتوں کا کال ہے. یعنی میں بتاؤں کہ میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا کسی کو بہن بیٹی کا یہ غم نہ دے. یہ جیتے جی بندے کو مار دیتا ہے. اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ اچھائی کے طور پر خاندان میں ہی دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن خاندان میں اگر ضرورت نہیں ہے اور وہاں پر رشتے وغیرہ موجود ہیں یا انہوں نے کہیں اور رشتہ کر دیا ہے تو آپ باہر بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر خاندان میں رشتہ موجود ہے اور ان کو ضرورت بھی ہے آپ کے تعاون کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز، چونکہ ونی کے حوالے سے جو انہوں نے آپ نے فرمایا مفتی صاحب نے، ولی کی کیا ایک سرپرست کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اور شریعت کے حوالے سے اس کے حوالے سے کیا احکامات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ ہر شخص کی ایک خاص ذمہ داری، اس کی کیفیت کو بیان کرتی ہے اور اس کے حدود اور اختیار کو بھی بیان کرتی ہے. کہ مطلق العنان تو کسی کو نہیں بنائے گی کہ جو بس تم بڑے ہو تو جو چاہے کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ جو ولی ہیں یعنی بچوں کے والدین، بچوں کے والد جو ہوتا ہے سب سے پہلے ولی وہ ہوتا ہے. پھر والد اگر موجود نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو چچا. اس کیفیت میں یہ ولایت چلتی ہے. دوسرا، مسلمان کا ولی مسلمان ہی ہو سکتا ہے، غیر مسلم جو ہے اس کا ولی نہیں ہو سکتا. اب جس کو ولی بنایا گیا تو ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے ابھی اس کی مینٹل کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ فیصلے کر سکے. بالکل، گو کہ کھاتا پیتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار یا فیصلہ لینے کا اختیار، اتنی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے. اور جو بڑے ہیں ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس مشاہدہ ہے، وہ زندگی گزار چکے ہیں، وہ سارے معاملات کو نپٹا چکے ہیں. تو ایسی کیفیت میں شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ بچوں کے متعلق فیصلے لیں اور بچوں کو اس بات کا پابند کیا کہ چونکہ یہ بڑے ہیں اور یہ ہمیشہ تمہارے خیر خواہ رہے ہیں
اور تمہارے خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے تمہارا نقصان ہو. بچپن سے لے کر تمہیں جوانی تک پالا پوسا بڑا کیا ہے, اس کے اندر ہمیشہ تمہارے فیور کا ہی دیکھا ہے, ہمیشہ تمہاری صحت, تمہاری طبیعت, تمہاری تربیت, ہر چیز کا تمہاری فیور میں خیال کیا ہے. تو آئندہ جو زندگی کے فیصلے ہیں یقیناً تمہارے بڑے تمہارے فیور میں کریں گے, تمہارے حق میں کریں گے. تو ان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے, ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کیا جائے. ایک کیفیت تو یہ ہے. اچھا, دوسری کیفیت ہم وقفے کے بعد سنیں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. نکاح موضوع ہے اور نکاح کے حوالے سے جو مختلف جزیات ہیں اس کی اور جو تصورات ہیں ہمارے یہاں موجودہ دور میں اور مختلف قبائل میں اور مختلف خاندانوں میں, اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور شریعت نے جو احکامات دیے ہیں اس کی روح سے جس انداز میں نکاح کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت سادگی سے ہو, بہت آسانی سے یہ جو بندھن جو ہے وہ بندھ جائے اور ایک بہترین ایک خاندان کی تشکیل اور تعمیر کا آغاز ہو سکے. اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں آپ کا جواب مکمل ہو جائے جو آپ نے چھوڑا تھا, پھر اس کے بعد ہم آپ کے پیغام. جی, ہم بات کر رہے تھے کہ ولی اور سرپرست کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, خاص طور پہ نکاح کے معاملات کے اندر. تو پہلے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ شریعت نے ایک تو سب کے حدود اور دائرہ کار اختیار کار کو محدود فرمایا, اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ ایسے نہیں کہ جو چاہے کر دو, بلکہ اس کی حد بندی بیان فرمائی. دوسری طرف میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ بچوں کو یہ بات سکھائی گئی, یہ جو تمہارے بڑے ہیں, جو تمہارے والدین ہیں, تمہارے سرپرست, تمہارے خیر خواہ ہیں. سب سے پہلے خیر خواہی یہی ہیں. تمہارے بچپن سے لے کے لڑکپن اور جوانی تک تمہارے جتنے فیصلے کیے تمہارے فیور میں کیے, تمہارے حق میں کیے, تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے کیے ہیں. تو جب نکاح کا معاملہ ہوگا تو یقیناً یہ بھی تمہارے حق میں بہتری اور بھلائی کے لیے ہی یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہوں گے. تیسری کیفیت یہ ہے کہ پھر بچوں کا جو اختیار ہے اس کو بھی شریعت نے بیان کیا اور بڑوں کو سمجھایا کہ بلا شبہ جب تک چھوٹے تھے تو آپ بخوبی ان کے فیصلے کرتے رہے, مگر اب نفسیاتی طور پر, جذباتی طور پر چونکہ جوان ہو چکے ہیں, تو اب نکاح کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی گزارنی ایک فرد کے ساتھ. تو اس فیصلے کے اندر ان کے جو جذبات ہیں اس کا خیال کیا جائے, اس کا احترام کیا جائے, ان کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے, ان پر زبردستی اپنی مرضی مسلط نہ کی جائے. تو بڑوں کو یہ کیفیت سکھائی گئی ہے. اب جب ولی ہیں, عموماً ہمارے وہاں تو الحمدللہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہیں, والدین ہیں یا گھر کے جو بڑے سرپرست ہیں وہ رشتہ دیکھنے سے لے کر باقی آگے تمام معاملات کے اندر وہ سارے کے سارے سب کر رہے ہوتے ہیں معاملات. لیکن کبھی ایسا آ جاتا ہے معاملے, جیسے سب نے ارشاد فرمایا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں, گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں. تو یہاں پر شریعت نے ایک طرف تو یہ اختیار دیا, جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, بالکل ہونا ایسی چاہیے, انانیت کا مسئلہ نہ بنائے. ان دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگر وہ راضی ہیں, ہر سردی گرمی کے ہم برداشت کر لیں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, تعاون کریں گے, تو نکاح کر دیں تاکہ وہ اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں. ان کی مرضی کے بغیر کریں گے اور بعد میں نباہ نہ ہو سکے. لوگوں کے ذہن میں تو یہ تو امیچور ہیں ابھی, ان کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے, ایسا ان کے فکر ایسی نہیں ہے کہ یہ زندگی گزار سکیں ساتھ. جذباتی فیصلہ ہے جناب, اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھایا کہ ہم زندگی گزار لیں گے. بلا شبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جذباتی ہی فیصلہ ہوتا ہے, لیکن امیچور نہ سمجھا جائے انہیں, چونکہ زندگی کے باقی سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو شریعت نے بالغ ہونے کے بعد اختیار دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے وہاں نکاح ہوتا ہے تو پہلے دلہن سے اجازت لی جاتی ہے باقاعدہ. بالکل, دلہن کی اجازت کے بغیر تو نکاح ہوتا نہیں ہے. جو بھی وکیل ہوتا ہے وہ دلہن سے اجازت لے کر آتا ہے, اور پھر اس کے بعد آگے جا کے ایجاب و قبول کی کیفیت میں نکاح منعقد ہوتا ہے. دلہن کی اجازت کے بغیر اگر ایجاب و قبول ہو گیا تو اس نکاح کو نکاح فضولی کہتے ہیں. وہ دلہن کی اجازت پر ابھی تک رکا ہوا ہے. دلہن کہے گی ہاں مجھے نکاح قبول ہے تو نکاح ہوگا, دلہن بولے مجھے نکاح قبول نہیں ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. تو جو بالغ ہو گیا بچہ اور بچی, پھر شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ نکاح کے معاملے کے اندر اگر وہ دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, ان کا نکاح نافذ ہو جائے گا, لیکن بڑوں کو شامل کریں لازمی. دوسری کیفیت یہ ہے کہ نکاح ایسی جگہ کیا جو غیر کفو ہے, یعنی اسٹیٹس, سماجی اسٹیٹس, معاشرتی اسٹیٹس ایسا ہے کہ ان کی سوچ میں ذہنی تفاوت میں بہت زیادہ فرق ہے اور وہ ایک ساتھ نہیں گزارا کر سکیں گے, ایک ساتھ نہیں نبھا سکیں گے. تو وہاں پر پھر ولی کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر, جیسے ہمارے وہاں کورٹس کے اندر, وہ اس کے اوپر کیس دائر کر سکتا ہے کہ چونکہ غیر کفو میں نکاح کیا ہے, اسٹیٹس ان کا درست نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت نے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اونچے اسٹیٹس والا نیچے اسٹیٹس والوں سے نفرت کر رہا, نہیں, چونکہ جو نباہ ہے, جو ذہنی امہنگی وہ نہیں ہو سکے, تو شریعت نے اس کا بڑا خیال رکھا. تو اس میں ان کو اختیار دیا ولی کو کہ وہ جا کر قاضی کے ذریعے نکاح فسخ کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. لیکن اگر برابر لوگوں میں نکاح کی اسٹیٹس برابر ہے تو اس میں پھر ان کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو ہر کسی کو اپنے اپنے اختیار اور دائرہ کار کو سمجھنا چاہیے, اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. اس میں گھر کا بھی سکون ہے, معاشرے کا بھی سکون ہے, اور آنے والی زندگی کے اندر بچے اور ان کی جو نسلیں ہوں گی اس پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے جناب, چونکہ یہ وہ موقع ہے شوال المکرم میں
ہم نے عام طور پر دیکھا ہے، مفتی صاحب بھی اس کی تائید کریں گے اور ماشاءاللہ نکاح خواہ ہیں اور آپ لوگ حضرات، تو یہ وہ سیزن ہے جس میں بہت زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ نکاح ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ یہ کہیں گے یار نکاح کے پر اتنی باتیں ہو رہی ہیں، ہم تو جائیں گے اور نکاح خاص جو سگنیچر وغیرہ کرائیں گے، خطبہ دیں گے، ہم چھوارے لے کر چھوارے کھا لیں گے، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے جناب، یہ سب ہو جائے گا سلسلے. تو اس پر اتنی بات کیوں؟ اس کا جاننا بہت ضروری، اس کے حوالے سے علم رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعد میں لوگ پھر کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا جناب. کیا پیغام دیجیے گا اس کی اویئرنیس کے حوالے سے؟ ہم دیگر چیزوں کی بھی اویئرنیس دیتے ہیں. بس دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس انسانی تاریخ میں سب سے جو پہلا رشتہ استوار ہوا نا، وہ والدین کا نہیں ہے، وہ بچوں کا نہیں ہے، بہن بھائیوں کا نہیں ہے، وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، جو آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان. پھر نکاح کے خطبوں میں آپ دیکھیں اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. یعنی یہ اتنا اہم رشتہ ہے، اتنا پیارا رشتہ ہے کہ دونوں کے لیے فرمایا کہ اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرو. دونوں اپنے معاملات میں اللہ سے ڈریں گے نا تو کبھی بھی انشاءاللہ تفاوت پیدا نہیں ہوگا. میں تیسری بات یہ عرض کروں گا اسی میں کہ نکاح کو جو ہے آسان کیجئے اور گناہ کو ناممکن بنائیے. اچھا ایک چیز جو قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کف کے حوالے سے، تو دیکھیں جو کف کے حوالے سے نا وہ اس لیے نہیں کہ ان کو کمتر سمجھا جائے، وہ اس لیے ہے کہ والد ہمیشہ چاہتا ہے کہ میری بچی کا نکاح اچھی جگہ پر ہو، یعنی اچھے خاندان میں ہو، وہ تنگی محسوس نہ کرے. تو اس میں کف میں جو ہے وہ 6 چیزیں آتی ہیں: نسب، اسلام، حرفہ، حریت، دیانت، مال. یعنی مثال کے طور پر میں ایک دو کی مثالیں دیتا ہوں کہ آپ کا خاندان بہت اونچا ہے، لڑکے والوں کا خاندان نیچے ہے. اچھا یہاں پر بھی لڑکی کی طرف سے ہے، لڑکی اگر ہوگی تو وہ قبول ہے، لیکن لڑکا اگر بہت نچلے خاندان سے ہے تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خاندان ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ بڑی مالدار ہے اور آپ غریب ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ آ کر یہاں پر بدمزگی پیدا ہوگی. تو اسی لیے یہاں پر والد کو اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک، مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. اگرچہ اس میں مزید گنجائش تھی، مفتی صاحب مزید بیان فرماتے، لیکن ہمیں ایک مخصوص وقت میں اس کو ختم کرنا ہوتا پروگرام کا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.